بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آپ ایک بات بخوبی جانتے ہیں، عمران خان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ ناظرین، مائیکل اینڈے نے ایک بہت خوبصورت تعریف کی ہے آمریت کے بارے میں، ایک مستقل لیکچر ہے جس میں مائیکل اینڈے یہ بات کرتا ہے کہ آمریت وہ کیفیت ہے، وہ ہدایت ہے جو اس چیز کو تاثر ہے جو بنایا جاتا ہے ذہنوں کے اندر، جس کے مطابق نہ تو رعایا سوچ سکتی ہے اپنی مرضی سے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہے، نہ ہی اپنی خواہشات کو اپنی مرضی سے لا سکتی ہے۔ یعنی جو ہدایات کسی آمر کی طرف سے اسے ملیں گی وہ اس ہدایات پر ایز اٹ از عمل کرے گی۔ ناظرین، 76 برس ہمیں ہو چکے پاکستان کو تخلیق میں، مارد وجود میں آئے، اسلام کا یہ قلعہ ہے، اور اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ان 76 برسوں میں اگر کسی نے حق کے لیے آواز اٹھائی تو وہ غائب کر دیا گیا، اگر کسی نے سیاست میں صحیح معنوں میں سیاست کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ سیاست کی کوریڈور سے ہی نکال دیا گیا، اگر کسی شخص نے آئین اور دستور کی بات کی تو وہ پابند سلاسل ہوا۔ یہ ہے ہمارا 76 برس کا سفر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ظلم یہاں پر نہیں رکتا، پھر یہ ہوا کہ جن آمریت پسندوں نے جمہوریت کے نام پر دنیا کو اگر کچھ دکھانا تھا تو چند ڈاکو، لٹیرے، من پسند قسم کے افراد لا کر اس ملک پر مسلط کر دیے گئے 24 کروڑ عوام کے اوپر، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں۔ مگر ایسے ڈاکو اور لٹیرے کیا لوگ تھے، وہ جمہوریت پسند کس قدر تھے، وہ ان کی بوٹوں کے نیچے ہی رہے اور ان کے تابع فرمان ہی رہے، مگر حکم کہیں اور سے چلتا تھا اور چلتا رہا۔ ناظرین، آج صورتحال یہ ہو چکی ہے اس وقت کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں اس وقت بات کروں گا کہ ان کو سزائے موت کا پروانہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑے وثوق سے بات کی جا رہی ہے، دی نیوز کے اندر ہے، جس کے اس وقت آپ کے پاس شو بھی ہو رہی ہے کہ سیاست چھوڑ دو ورنہ سزائے موت دے دی جائے گی۔ ناظرین، کیوں دے دی جائے گی؟ یہ سیکشن 6 لگایا گیا ناظرین عمران خان کے اوپر، جس کی روح سے یہ یا 14 سال سزا یا سزائے موت۔ اس کے ساتھ فنی چیز کیا ہے، آپ ذرا غور فرمائیں، وہی سائفر جس کو انکار کرتے رہے، وہی سائفر جس کو باجوہ صاحب اور سب لفافی کہتے رہے سائفر ہے نہیں، اسی چیز کے بارے میں کہ چونکہ اب سائفر اوریجنل شو ہو چکا ہے، پوری دنیا حقیقت جان چکی ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی سائفر لیک کرنے کے جرم میں بطور وزیر اعظم، آپ اندازہ لگائیں، یعنی سائفر تھا، بطور وزیر اعظم آپ نے قوم کو کیوں بتایا، اس کے اوپر آپ کو سیکشن 6 لگے گا، آرٹیکل 6 سیکشن 6 لگتے ہی 14 سال یا سزائے موت بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ ایک نیا پھندا تیار کیا جا رہا ہے، لیکن خان ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں، الحمدللہ۔ اب یہ ہو چکا ہے کہ 76 سال بعد قوم جا چکی ہے، 27 سال کے عمران خان کی اس جدوجہد نے اس قوم کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کسی نقطے پر لا کر مرکوز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹوپی اور بھی گھمائی گئی ہے، ناظرین آپ سنیں گے تو مزہ خیز ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، منظور پشتین کو لانچ کیا گیا جی عمران خان کے مقابلے میں۔ کبھی لیٹر آتا ہے، کبھی ڈائری نکلتی ہے، کبھی لوگ آتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، جب کچھ نہ بکا تو اب منظور پشتین لے آئے۔ افسوس کا مقام ہے، یہ وہی پی ٹی ایم ہے جو کہتے تھی جو یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ وہی پی ٹی ایم ہے جو کہتی ہے جتنے دہشت گرد ہیں پورے پاکستان میں نہیں جی ایچ کیو میں ہیں، یہ وہی پی ٹی ایم ہے جو بات کرتی ہے اس وقت پاکستان میں جتنی لا قانونیت ہے، جتنی ڈسٹیبلٹی ہے، جتنا نقص امن ہے، اس تمام کی ذمہ دار ہمیشہ سے یونیفارم تھی، یونیفارم ہے، یونیفارم رہے گی، اور آپ اسے لانچ کر رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ پیرلل، عمران خان کے پیرلل۔ خدا کا خوف کریں، یقیناً یہ بھی مٹ جائے گی، یہ بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے اپنی جگہ پر۔ اس سے زیادہ افسوسناک ناظرین اور کیا بات ہو کہ اس وقت آمریت کے پودے کے اندر جنم لینے والی پی ڈی ایم ہو یا موجودہ انٹرم سیٹ اپ کی گورنمنٹ ہو، سب کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اور سب ننگا ناچ دیکھا جا رہا ہے۔ 28 صرف 2 دن ہوئے اس مارد موجود میں آئے اس انٹرم سیٹ اپ کو، اس کی ایک کلی اور حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دوں، عمران خان کے وکیل ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی کور کمیٹی سے ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے، کہتے ہیں آستین کے سانپ ہمارے وکلا کے اندر موجود ہیں۔ کس قدر آستین کے سانپ ہے؟ انہوں نے میری زندگی اپنی خطرے میں ڈال دی ہے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے ڈار صاحب کے ساتھ، عثمان ڈار کے ساتھ، ان کی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ فیکٹری کو سیل کیوں کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، 2500 ورکر وہاں کام کرتے ہیں، کل ان کو چھٹی دے دی گئی ہے، ان کا جو آبائی گھر ہے، جو موجودہ گھر ہے، اس کو سیل کر دیا گیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔
میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو ہینا پرویز بٹ کے تو گزشتہ دنوں کی بات پر انگلینڈ کی بات کر رہے تھے، عثمان ڈار کی باری کیوں نہیں بول رہا ہے؟ کیوں فیکٹری بند کی گئی؟ کیوں ان کی گاڑیاں قبضے میں لی گئیں؟ کیوں ان کا گھر سے ان کے تمام اہل خانہ کو، اہلیہ کو، والدہ کو، بچوں کو نکالا گیا؟ صرف اس جرم میں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین یہ ظلم ہے، انتہا کا ظلم ہے، انتہا کا ظلم ہے۔ ناظرین آپ ایک بات دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ ہے تو کہاں ہے؟ عدلیہ ہے تو کہاں ہے؟ قانون ہے تو کہاں ہے؟ پولیس ہے تو کہاں ہے؟ آئین ہے تو کہاں ہے؟ دستور ہے تو ڈھونڈ کر لائیے، کچھ تو ایسا ہو جو بتائیے، امن ہے تو ڈھونڈ کر لائیے۔ یہاں ہر چیز ڈسٹیبل ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی ملک میں نہیں رہ رہے، ہم کسی اسیب کے نیچے آ چکے ہیں۔ جب ایسی کیفیت بن جائے تو انتہائی لمحہ فکریہ ہوتا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ حاضرین اس وقت جو بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شدید خوفزدہ کیفیت میں ہیں۔ ان کو کہا گیا پاکستان حضور تشریف لے آئیے، 16 ماہ تو آپ کے بھائی تھے وہاں پہ، تب تو سب کچھ اب وہ صاف بھی کر کے آ گیا، اب تو تشریف لے آئیے، مگر شدید ترین ہجان اور خوف کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں پاکستان آیا تو کسی جلسے میں نہیں کھڑا ہو سکوں گا، مجھے جوتے پڑیں گے، اور اس وقت پورے پاکستان میں صورتحال نہیں ہے کہ میں پاکستان کا سامنا کر سکوں۔ یہ ہوتی ہے حق اور سچ کی طاقت، کہ آپ کے شتونگڑے کھڑے کیے ہوئے لوگ بھی وہاں یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کجا یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، لندن چلے جاؤ۔ کجا یہ ہے کہ جو خود بھاگ کر لندن گئے وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں، جو محب وطن ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ بھاگنے والوں کی ویسے تعداد میں آپ کو بتایا جائے، اسحاق ڈار صاحب جناب فلائٹ لے چکے ہیں، جس فلائٹ کی طرح وہ آئے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا اس وقت، بابر افتخار صاحب کیا کہا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں گے آپ تبدیلی، کیا تبدیلی ہوگی؟ تبدیلی کا عالم یہ ہے جو 6% عمران خان گروتھ دے کر گیا تھا آج وہ مائنس میں جا چکی ہے، ناظرین -3 ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں، ہمیں افسوس ہے کہ ریاست کس سمت میں چل رہی ہے۔ محض چند لوگوں کو بچانے کی خاطر 24 کروڑ لوگوں کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس ملک کے آئین، قانون اور دستور کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، پورے نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدتر اور کیا بات ہو کہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ اینتھنی بلنکن کا ابھی ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں، یہ آپ کے اس وقت سکرین پر بھی آ رہا ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ میں نے 7 مارچ 2022 کو حوصلہ افزائی کی کہ عمران خان کو ریموو کر دیا جائے، پھر عمران خان کو ریموو کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہاں شاخسانے مل رہے ہیں، کہاں سائفر نہیں تھا سامنے آ گیا، سیکشن 6 لگاؤ، کہاں اینتھنی بلنکن کی یہ بات، کہاں انٹرسیپٹ کی وہ کیفیت، کہاں آرمی کا وہ کرنا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، یعنی سب کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بہت کمال کی بات ہے، کہ یہ ہے کہ عمران خان سے بات کے سوا کوئی راستہ اور نہیں ہے، عمران خان سے گفتگو کے بنا کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن میں پی ٹی آئی کے علاوہ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے علاوہ الیکشن ہے کیا؟ اگر آپ شاہ محمود پہ بات کرتے ہیں، وہ تو پہلے یہ غدار شخصیت ہے، ان کا خاندان آپ پڑھ لیں، تاریخ ملتان پڑھیں کسی لائبریری سے، میری نہیں لکھی ہوئی کتاب پڑھیں، ان کے پردادا شاہ محمود کے جو پردادا کا نام تھا پڑھیں، وہ کیسے کاسا لیس تھے، کیسے IMS6 کے انڈر وہ کام کرتے رہے، کیسے مجاہدین کو پکڑواتے رہے۔ یہ وہ گدی نشین ہے، لیکن وقت آئے گا شاہ محمود کا بھی پتہ کٹے گا، کیونکہ یہ بھی غداروں کی، منافقین کی لسٹ میں ایک عبداللہ بن ابی ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ ناظرین ایک بات میں آخر میں آپ کو کرتا چلوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہم نے یہ حقیقت قوم کو کبھی بتائی ہی نہیں، یہ پاکستان وطن عزیز جاگیر ہے، ملک نہیں، اس لیے یہاں من چاہے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جاگیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے ہی مغرب کی، یعنی یہ جاگیر ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی مغرب کی ہے، جو ہمیں احکامات دیتی ہے اور ہم ان احکامات پر دم ہلاتے ہوئے آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ تک بہت بہت شکریہ۔